ان چار گہرے دوستوں کی عمریں 25 سال کے لگ بھگ تھیں۔ وہ ٹرین میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے وہ چاروں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ان کی نظر الگ تھلگ بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو سونے کے فریم کی اینک لگائے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر قیمتی ٹوپی، گلے میں سونے کی موٹی زنجیر تھی۔ اس کی واسکٹ میں بھی ایک سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی جس کا دوسرا سرا واسکٹ کی جیب میں جا رہا تھا۔ تو کچھ دیر بعد اس نے اس زنجیر کی مدد سے جیب بھی گھڑی نکالی، وقت دیکھا اور واپس جیب میں ڈال لی۔ گھڑی بھی سونے کے فریم میں جڑی ہوئی تھی، غرض کہ اس کی ہر ایک چیز اور اس کا حلیہ اس کے امیر و کبیر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چاروں دوست اس کا غور سے جائزہ لے رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں ان 5 کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک دوست عمر دراز بولا، مجھے تو یہ کوئی بڑا وڈیرا یا جاگیردار لگتا ہے۔ وڈیرے جاگیردار کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ دوسرے دوست رحیم بخش نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑا سرکاری افسر لگتا ہے۔ تیسرے دوست عبداللہ نے کہا۔ چوتھے دوست نے کہا، سرکاری افسروں کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اسمگلر لگتا ہے۔ یہ چوتھا دوست حمید الدین تھا اور حمیدہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حمیدہ ان چاروں میں سب سے زیادہ چالاک اور لالچی تھا۔ چاروں دوست رازدارانہ انداز سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی اسامی لگتی ہے، چلو اسے کسی ترتیب سے بیوقوف بنا کر کچھ مال ہتھیا لیتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت اس امیر آدمی کے پاس گئے اور سلام دعا خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس سے کہنے لگے، جناب سفر لمبا ہے، اس لیے وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی مسکر ہونا چاہیے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ ایک کھیل ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہو تو کھیل شروع کیا جائے۔ امیر آدمی نے معنی خیز انداز میں ان چاروں پر ایک نظر ڈالی اور ان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد کہا، منظور ہے۔ چاروں دوستوں نے امیر آدمی کو کھیل کی شرائط بتاتے ہوئے کہا، ہم چاروں میں سے ہر ایک قصہ سنائے گا۔ اگر آپ نے اس قصے کو سچ تسلیم نہ کیا تو پھر جو کچھ آپ کے پاس اور آپ کی جیب میں ہے وہ ہمیں دینا ہوگا۔ یہی شرط ہم چاروں کے لیے بھی ہوگی۔ آپ کوئی قصہ سنائیں گے، اگر ہم اسے سچ ماننے میں ناکام رہے تو کپڑوں کے علاوہ ہمارے جسم پر اور جیب میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہوگا۔ امیر آدمی بولا، منظور ہے، 100% منظور ہے۔ پہلے دوست عمر دراز نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں ابھی پورے 3 ماہ کا بھی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھے پنگورے میں لٹا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی تھیں۔ انہیں گوشت گلانے کے لیے کچھ پپیتے کی ضرورت تھی جو گھر کے صحن میں ایک درخت پر لگے ہوئے تھے اور کوئی درخت سے اتارنے والا نہیں تھا۔ میرے ابا نے یہ کہہ کر پپیتے اتارنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ پریشانی کے عالم میں میری والدہ باورچی خانے میں واپس چلی گئیں۔ مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور میں اپنے پنگورے سے نکلا، درخت پر چڑھا اور کچے پپیتے توڑ کر نیچے اترا اور چپ چاپ باورچی خانے کے دروازے پر رکھ کر واپس اپنے پنگورے میں آ کر لیٹ گیا۔ میری والدہ کچے پپیتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس نے امیر آدمی سے پوچھا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں، ایسا ممکن ہے، امیر آدمی نے جواب دیا۔ اب دوسرے دوست رحیم بخش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نیم کے نیچے بیر جیسی نمکولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے سائز پر حیران رہ گیا۔ ایک نمکولی اٹھا کر میں نے چکھی تو میری حیرانی بڑھ گئی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی۔ نمکولیاں کھانے کے شوق میں درخت پر چڑھ گیا
اور تازہ تازہ خوب نمکولیاں کھائیں، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ درخت سے اتروں کیسے؟ چڑھنا تو مجھے آتا ہے، اترنا نہیں آتا۔ چنانچہ میں سیڑھی والے کی دکان پر پہنچا، اس سے کرائے پر سیڑھی لی، اسے لگا کر میں درخت سے اترا۔ نمکولیوں کے شہد کی طرح میٹھے ہونے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ رحیم بخش نے امیر آدمی سے سوال کیا۔ نمکولیاں میٹھی ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے درخت سے اترنے کا بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا۔ امیر آدمی اطمینان سے بولا۔ دوسرے دوست کا وار بھی خالی گیا۔ تیسرا دوست عبداللہ میدان میں آیا۔ اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیاحت پر گیا۔ اس کے علاقے کے قدرتی حسن اور مسحور کن خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر اچانک سامنے آ گیا اور دوڑنے لگا۔ اس کی دوڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا رہا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ وہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں، تیرا جبڑا توڑ دوں گا۔ لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ وہ جیسے ہی منہ پھاڑ کر میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا داہنے ہاتھ سے اور اوپر کا جبڑا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنبش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ دونوں زور لگا رہے تھے۔ شیر کان پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور جو میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر صدر رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے نہکتے ہاتھوں سے ببر شیر کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ نے امیر آدمی سے سوال کیا کہ آپ کو بھی یقین آ رہا ہوگا۔ امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ کا قد کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا وار بھی خالی جانے پر چاروں دوست بہت مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید چوتھا دوست حمید الدین عرف حمیدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ حمید نے سوچا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے جس پر امیر آدمی کو بالکل ہی یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائے، تاکہ وہ کھیل جیت لیں اور اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لیں۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دن مچھلی کا شکار کھیلنے سمندر پر گیا۔ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی شکاری اور مچھیرے تھے جو اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، اور انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ لی تھیں۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے، کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی وہیل مجھے دکھائی دی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زوردار مکہ اس کی داہنی آنکھ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں چٹ کر لیا۔ وہیل غضبناک ہو کر پھر میری طرف پلٹی۔ میں نے پینتھرا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر بھی مکہ جوڑ دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں ہی اسے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت کو بھوننے کا تھا۔ میں نے سمندر ہی میں 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری وہیل کو کھا جاتا،
لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر بھی لے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے وحی کا شکار کیا ہے۔ حمید الدین عرف حمیدہ نے امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا، خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پانی میں آگ لگانے کا محاورہ اردو میں بہت مشہور ہے۔ نہ جانے اردو کے کتنے اشعار اور گیتوں میں اس محاورے کا استعمال کیا گیا۔ میں آپ کے قصے کو سچ مانتا ہوں، یہ ممکن ہے، پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست دم بخود رہ گئے۔ ان کا آخری وار بھی کھالی گیا۔ بادر ناخواستہ انہوں نے امیر آدمی سے کہا کہ اب آپ اپنا کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیے۔ امیر آدمی نے کہا کہ میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑے کرنے کے تجربات کرتا رہتا ہوں۔ 25 سال پہلے میں نے کدو کو بڑا کرنے کا تجربہ کیا تھا جو بہت کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے تھے، لیکن جب انہیں کاٹا گیا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے۔ میں نے انہیں پالا، پوسا اور جوان کیا۔ وہ میرے کھیتوں اور فارموں پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں میرے پاس سے بھاگ گئے۔ میں ان کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میری قسمت اچھی ہے کہ آج تم چاروں مجھے مل گئے۔ تم ہی وہ نوجوان ہو جو میرے فارم ہاؤس سے بھاگے تھے۔ اب تمہیں واپس میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میرے فارم ہاؤس اور کھیتوں میں کام کرنا ہوگا کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ بولو، میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے قصے کو سچ مانتے ہو یا نہیں؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں دوست شش و پنج میں پڑ گئے۔ اگر امیر آدمی کے قصے کو وہ سچ مانتے ہیں تو انہیں تمام عمر غلام بن کر اس کے کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ قرار دیتے ہیں تو انہیں اپنی جیبوں کی رقم، ہاتھ کی انگوٹھیوں، گھڑیوں اور گلے کی سنہری زنجیروں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دوسرے خیال کو بہتر سمجھا۔ امیر آدمی نے شرائط کے مطابق ان چاروں کے گلے کی زنجیریں، گھڑیاں اور جیبوں کی رقم سمیٹی اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا جہاں سے اترنا تھا، یعنی اسے کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ پسند آئے تو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔